میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ظہور احمد نے کشمیر سے کہ اگر شادی محرم یا سفر کے مہینے میں کی جائے کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں، محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں، نمبر وار جو ہے نا، تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے۔ ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے، کیا مسائل میں بتاؤں گا۔ اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے، تو مقدس ہے، تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے۔ خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے۔ تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے، کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے، تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ 1 محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں
ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں, اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں, ان کے مہینے نکالیں, کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے, پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے. اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں, اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا, مر جائیں, کہاں پیدا ہوں گے لوگ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا, تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے. 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں, اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, پھر اس میں تاریخی روایات ہیں, کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی, کوئی کہتا ہے, پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں, اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے. نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مشورے کر رہے ہیں, لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے. صحیح ہے, بخاری کی مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا, آپ کا ارادہ نہیں تھا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں. اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا. تو آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, ڈیلے نہیں کیا اس کو, اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح میں جلدی کی جائے. تو اگر آپ کو محرم میں رشتہ ملتا ہے, آپ ربیع الاول تک ڈیلے کرتے ہیں محرم کی وجہ سے یا سفر تک ڈیلے کرتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا خود قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس چیز میں تعجیل مقصود ہے, جس چیز کو شریعت نے جلدی کا حکم دیا. اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, کہ مجھے پتہ چل جائے نا کہ میری زندگی میں صرف ایک رات باقی ہے, اگلے دن میں نے مر جانا ہے, اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو, میں وہ رات بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا, میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا, اس خوف سے کہ مجھے کہیں فتنہ نہ ہو جائے. صحابہ کرام جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے اور جن سے گناہ کا اندیشہ بہت کم تھا اور کہیں معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی نہیں تھی, وہ تو ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی ہم بیوی کے بغیر ایک دن نہیں گزاریں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں پڑ جائیں. اور آج چاروں طرف بےہودگی پھیل رہی ہے, چاروں طرف بے شرمی, بے حیائی, انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں, آپ یوٹیوب میں ویڈیو میں جائیں فوش چیزیں آ رہی ہیں, ہر چیز آپ کی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ہے. اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک رشتہ طے بھی ہو چکا ہے, آپ صرف اس بیس پر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, ایک مہینہ 2 مہینہ, لوگ سفر میں بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور اس بیس پہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرد کسی گناہ میں نہ پڑ جائے, عورت کسی گناہ میں نہ پڑ جائے, تو شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو منگنیاں توڑنے کا شیطان کو موقع بہت ملتا ہے. میرے سامنے ایسے درجنوں واقعات ہیں, رشتہ طے ہوا لیکن جی چونکہ محرم ہے یا سفر آ رہا ہے تو ہم ربیع الاول میں کریں گے, یا منگنی کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر دیا. تو جب منگنی ڈیلے ہوتی ہے, یعنی نکاح ڈیلے ہوتا ہے, منگنی ہو گئی, نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ, اس میں شیطان پھر دونوں کو لڑواتا ہے. منگنیاں ٹوٹتی ہیں, اکثر نفرتیں پھیلتی ہیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں شیطان کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے. اس لیے شریعت میں تو منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے, شریعت میں ہے خطبہ. خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا, ان کو جب سمجھ میں آ گیا تو فوراً نکاح کر دیا, بیچ کا کوئی راستہ نہیں اللہ نے رکھا. تو چاہے وہ محرم ہو, چاہے وہ سفر ہو, چاہے وہ ربیع الاول ہو, چاہے وہ ربیع الثانی ہو. ہاں کوئی اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے نکاح, کوئی واقعی شرعی عذر ہے اس کو, وہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن محرم کا ہونا بہرحال کوئی شرعی عذر نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس میں نکاح کو جائز سمجھتے ہیں, باعث برکت سمجھتے ہیں. پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو وہ شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, میں آپ کو آپ کے مسلک کی بات بتا رہا ہوں. ہم جو قرآن و سنت کو اور اصحاب رسول کو فالو کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, تو ان کو ان کے دعوے پہ رہنے دیں. ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گی. اچھا بھائی, یہ بھی ایک سوال پوچھا ہے جی, 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ بھی سوال میں نے دہرایا تھا, ام محمد نے پوچھا ہے. تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اس دن قیامت آئے گی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف طور پر بتا دیا کہ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی، وہ آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قرآن کہتے ہیں اچانک آئے گی، تو اچانک کا مطلب اس کی ڈیٹ اللہ نے، اس کا سال، اس کا مہینہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، تبھی تو اچانک آئے گی وہ۔ 5 درہم بیلنس پر 1 درہم بونس ملنے کا حکم۔ یو اے ای میں میرے پاس ایک سم ہے، اگر میں اس میں 5 درہم کا بیلنس ڈالتا ہوں تو 5 درہم کا بیلنس اور 1 درہم کا بونس ملتا ہے، اور 10 درہم کے بیلنس کی صورت میں 2 درہم کا بونس ملتا ہے۔ کیا یہ بونس میرے لیے حلال ہے؟ مصدق شاہ ابو زیبی سے۔ دیکھیں، یہ جو ایڈوانس میں آپ پیسے ڈال دیتے ہیں اور 5 درہم ڈالے تو 6 درہم آ گئے، یہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 5 درہم آپ نے دیے تو آپ کو کمپنی نے 6 درہم دے دیے۔ درہم تھوڑی دے رہی ہوتی ہے، کمپنی 6 درہم کا بیلنس دے رہی ہوتی ہے، اس کو وہ تعبیر یہ کرتی ہے کہ 5 درہم پہ آپ کو 6 درہم ملیں گے۔ وہ درہم نہیں ملتے، آپ کو بونس زیادہ مل جاتا ہے۔ یعنی ایسے ہے، یعنی آپ کو وہ جو یونٹ ہے نا کال کرنے کے، وہ زیادہ مل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایڈوانس پیسے دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی خوش ہو کے اس کو منٹ زیادہ دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس منٹ کو وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ 5 درہم پہ ہم نے 6 دے دیے، 10 درہم پہ ہم نے 12 دے دیے، تو 12 نہیں مل رہے ہوتے، 5 درہم پہ آپ کو یونٹ مل رہے ہوتے ہیں، اتنے جتنے عام نارملی 6 درہم پہ ملتے ہیں، تو اس کو وہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل سود نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، پب جی گیم کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ پب جی والے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اور پیسے رکھتے ہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ، سبحان اللہ، رکھتے کہاں پر ہیں ذرا معلوم کر کے بتائیں۔ پھر جو جیتتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں، کسی ٹیم سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ غفران صاحب اتر پردیش سے۔ بھائی سوال میں خود وضاحت کی گئی ہے کہ کسی سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے، تو اگر پیسے نہیں لیے جا رہے لوگوں سے تو پھر تو یہ جوا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا انعام ہے کہ جو جیتے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ اگر سوال میں جو کہا گیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے پب جی میں، تو پھر یہ جوا نہیں ہے، یہ 1 کروڑ روپے حلال ہوں گے جیتنے والے کے لیے۔ لیکن پب جی کھیلنا اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بہرحال سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ کوئی قابل تقلید عمل نہیں ہے اور اپریشیٹ کیے جانے والا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اور یہ پیسے کمانے کا بھی گھٹیا طریقہ ہے۔ تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، بہرحال نامناسب اور گھٹیا طریقہ ہے، اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچے۔ آپ کہہ سکتے ہیں 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو لا یعنی کہاں سے ہو گیا؟ مل کس کام کے بدلے میں رہے ہیں؟ کیا قوم کی خدمت کی آپ نے؟ کون سا تیر مار دیا؟ ویڈیو گیم پکڑ کے بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک؟ تو پیسے کمانے کے بھی کوئی عزت والا طریقہ اختیار کریں، لوگوں کا علاج کریں، یا لوگوں کو کوئی بزنس دیں، یا لوگوں کو کوئی اچھے مشورے دیں، یا کہیں لیکچرار لگ جائیں، یا فوج میں چلے جائیں، یا کوئی لوگوں کا کام کریں، کوئی کارپینٹر بن جائیں، کوئی مزدور بن جائیں، کوئی اچھی خدمت کے بدلے میں پیسے لیں، تو وہ پیسہ حلال طیب کہلاتا ہے۔ یہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے پیسے کمانا یہ کوئی مزیدار کام نہیں ہے، یہ بے برکت والا کام ہے۔ اچھا بھائی، یہ کچھ پرانے مسائل تھے جن کا میں نے جواب دیا، رہ گئے تھے یہ۔ پوچھا ہے جی کہ کیا داماد سے پردہ فرض ہے؟ کیا داماد محرم ہوتا ہے؟ اس سے کتنا پردہ رکھنا چاہیے؟ بنت سلیم کراچی سے۔ دیکھیں، داماد محرم میں داخل ہے، نامحرم نہیں ہے۔ داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ داماد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی مر جائے تو بھی ساس سے نہیں نکاح ہو سکتا، تو لہذا وہ محرم ہے۔ لیکن ساس بھی اگر جوان ہے اور داماد بھی اگر جوان ہے تو ریزرو رہنا بہرحال ضروری ہے، جیسے بہو اور سسر کا ریزرو رہنا ضروری ہے۔ سگی بیٹی کا معاملہ اور ہوتا ہے، بہو سے فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے اگر بالکل جوان ہے اور سسر بھی جوان ہے، تو اس لیے بہو کو سے مصافحہ کرنا، ہاتھ لگانا اس کو، یا اس کے گال پہ بوسہ لینا یا ماتھے پہ بوسہ لینا، یہ نامناسب ہے، بہت سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔
بلکہ بہو کو جب سسر صاحب پیار کریں گے تو بس سر پہ ہاتھ رکھیں بس. اسی طرح داماد جوان ہے، ساس بھی جوان ہے، تو ساس داماد کو جب پیار کرے گی تو سر پہ ہاتھ رکھے بس، اور بیٹا کیا حال ہے، اپنا خیال رکھنا. اس سے زیادہ باڈی کو ٹچ کرنا داماد کے یا بلا حائل مصافحہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ فتنے کا دور ہے. تو اس لیے اس بارے میں احتیاط لازم ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ ساس جو ہے وہ داماد کے لیے محرم ہے، مگر ساس اور داماد اگر دونوں جوان ہوں تو اکیلے سفر نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ سگا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا اس طرح کا کوئی رشتہ ہو تو دوسرا کوئی رشتہ ہوگا جو سسرالی رشتہ نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں جوان ہیں. تو بہرحال اصولی طور پر تو پردہ فرض نہیں ہے، فتنے کی وجہ سے یہ حکام ہے. تو ریزرو اتنا یعنی اتنا فری نہ ہو کہ مصافحہ ہونے لگے یا بلا حائل ایک دوسرے کو جسم جو ہے ٹچ کرنے لگیں، جیسے کہ ماں بیٹے ہوتے ہیں یا باپ بیٹی ہوتے ہیں. اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں بلکہ وہ تھوڑا ریزرو رہیں. اور ویسے بھی حرمت مصاہرہ کے مسائل ہیں، وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، اس کو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نامحرم کو سلام کا جواب دینا، کیا غیر محرم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ میری کلاس کی کچھ بہنیں مجھے جب سلام کرتی ہیں تو میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں، کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ محمود مقبوضہ کشمیر سے. محمود بھائی شریف آدمی لگ رہے ہیں، اپنی کلاس فیلوز کو بہنیں کہہ رہے ہیں تو امید ہے آپ سلام کا جواب دے دیا کریں انشاءاللہ. آپ یوں جواب دیا کریں، میری بہنوں تم سب کو وعلیکم السلام، بس اتنا کہیں اور پتلی گلی سے نکل لیں، زیادہ نہ فری ہوں آپ. نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا. سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے، یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے. سبحان اللہ. ارحم صاحب لاہور سے. ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اس اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں. دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے، مجھے فلانی دلا دے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے، جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے. اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے. بس اتنا، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے لے کے دعا کریں. جائز ہونا الگ، جائز تو ہے، کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے. آپ نے منع کیا، اس نے، وہ منافق تھا، پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے، یہ مناسب نہیں ہے. دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے، آپ میں استغنا ہو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے. تو اللہ سے یوں دعا مانگے، اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے، اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، حلال کشادہ رزق برکت والا. تو یہ دعا مانگے جائیں. اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے، 50 لاکھ کر دے، 1 کروڑ کر دے. یہ نامناسب الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے، یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے، مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے، میرا مقصد ہی پیسہ ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے فلانی چاہیے، فلانی لڑکی سے شادی کرا دے، اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے. حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون، اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے. تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے. تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. اچھا یہ جو 1.5 ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا، تو یہ بھی 1.5 ہوشیاری ہے. بھائی آپ اللہ سے سیدھا سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس سے محبت ہو، اس کو مجھ سے محبت ہو، ایسی عطا فرما دے. بس یہ دعا مانگا کریں. وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا، وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو. تو اس طرح سے نام لے لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے. اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے سکون کی زندگی، تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہ جو آیت ہے نا منافق کے، مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے، پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا، پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا. پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں،
کیا مطلب؟ اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ. تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو. مبارکباد دے اچھا بھی لگتا ہے. خام خواہ کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں. نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو, اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا, موت کے قریب ہو گئے, تو اس میں کون سی خوشی کی چیز ہے بھائی؟ کون سی ایسی بات؟ سالگرہ کا بھی یہی تصور ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے, آپ 53 سال کے ہو گئے, تو خوشی تھوڑی ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے. غم کی بات ہے کہ 52 کے ہو گئے آپ. لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں, اس لیے کہ عمر کا کم ہونا تو خوشی کی بات ہے, عمر کا بڑھنا خوشی کی بات نہیں ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں, خوشی منائی جا رہی ہے؟ کوئی اس کی کوئی تگ نہیں بنتا نا. لوگ پوچھتے ہیں کہ سالگرہ کیوں ناجائز ہے؟ اگر کوئی خوشی میں کھا رہا ہے تو مولوی حضرات کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ خود بھی تو یہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو ہم اگر خوشی میں غبارے پھوڑ لیتے ہیں یا ہم اگر خوشی میں کوئی دن منا لیتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا. شریعت ہمیں فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے, کوئی لاجک نہ بنتی ہو. بس ایک خالصتاً غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لی. ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی, نہ سالگرہ میں نہ نئے سال کی آمد پر, کیونکہ زندگی کم ہو گئی, آپ کی عمر زیادہ ہو گئی. عمر زیادہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی, غم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھو خواتین کی عمر 35 کے بعد رک جاتی ہے, 35-36 کے بعد. ابھی ہمارے ایک دور کی رشتہ دار خاتون تھیں, ان کا انتقال ہوا ہے. انتقال غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا. کم از کم میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ 35 سال کی تھیں. اب میں ماشاءاللہ پورے 4 دانت کا ہو گیا ہوں, لیکن وہ ابھی بھی کتنے سال کی تھیں؟ 35 سال کی. ڈاکٹر نے ان سے پوچھا, ان کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی. ڈاکٹر نے پوچھا ایج کتنی ہے؟ بتانے لگی 35 سال. ظاہر ہے ڈاکٹر سے جب آپ غلط بات کرو گے تو وہ علاج صحیح نہیں ہوگا, اور وہ کیا ہوا, برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ 35 سال کے بعد اپنے آپ کو روک رہے ہیں, لیکن سالگرہ اسی حساب سے منا رہے ہیں کہ ہم 36 کے ہو گئے, ہم 37 کے ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خوشی نہیں ہے, اندر سے غم ہے. اوپر سے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کیا جا رہا ہے. تو بھائی ان چیزوں کی کوئی لاجک نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورا پھر یہ کام کیوں کرتا ہے؟ گورا تو بڑا ذہین ہے نا, گورے تو کوئی کام بغیر لاجک کے کرتے ہی نہیں ہیں. اتنی معمولی سی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے, گوروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ اتنے بے وقوف ہیں تو گورے کیوں ہیں پھر؟ اللہ نے ان کو گورا رنگ کیوں دیا بھائی؟ تو یاد رکھو ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ ہیں بے سکون, ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے. یہاں ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے, تفریح کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. حقیقی خوشی کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. ان کو خوش ہونے کے لیے بہانہ چاہیے, ان کے پاس خوشی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لہذا وہ روزانہ نت نئے طریقوں سے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں یار آج ہم خوش ہو لیے یہ سوچ کے, اب کل کس بات پہ خوش ہوں؟ تو چلو کل اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ستار بھائی کل پیدا ہوئے تھے. چلو بھائی آؤ ستار بھائی, چلو کیک کاٹو شاوت بھائی. کل خوش ہو گئے, پرسوں کس بات پہ خوش؟ وہ غفار بھائی پرسوں پیدا ہوئے تھے. یعنی پیدا تو پرسوں نہیں ہوئے تھے, ہوئے تو 20 سال پہلے تھے, لیکن آج وہ 20 سال کے ہو. چلو بھائی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تبھی وہ ہر وقت گانے سنتے ہیں, ہر وقت کان میں ہینڈ فری لگا رہتا ہے. آپ ذرا جم جائیں کبھی تو لڑکوں نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا ہے, ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, ہل بھی رہے ہیں, گردن بھی ہل رہی ہے. یہ یاد رکھو دنیا دار آدمی کو سکون کے لیے مصنوعی چیزیں چاہیے.
اس کے بغیر وہ خوش نہیں رہ سکتا. یہی اس کی علامت ہے کہ اس کا دل بے سکون ہے. جب انسان کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, بیٹھا ہوا ہو, اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور جب اندر سے دل میں بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہوں تو اسے ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. کبھی اس کو فلم دیکھنی پڑے گی, کبھی کرکٹ کے میچ دیکھنے پڑیں گے, کبھی اس کو سالگرہ منانی پڑے گی, کبھی نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی پڑے گی. خام خواہ یہ چیزیں بنا بنا کے بلا وجہ. وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ خوش رہ سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی صبح اٹھا, پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں اٹھوں کیوں, اٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اس کا اگر ہے بھائی, تو وہ اٹھے گا, کہے گا جب تک پڑے ہوئے سوتے ہو سوتے رہو. پھر جب نیند سے تھک جائے گا, اٹھے گا, تو پھر وہ اٹھ کے ناشتہ نہیں کرے گا, کہے گا کیوں کروں میں, اس کا کیا مقصد ہے. گھر سے باہر نہیں جائے گا. تبھی آپ بے روزگار لوگوں کو دیکھیں نا, گھر میں پڑے ہوتے ہیں, پھر خودکشیوں کے خیالات آتے ہیں ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا کے فارغ ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم تو آفس جاتے ہیں, ہم تو بزنس کرتے ہیں, ہمارا تو زندگی کا کوئی مقصد ہے. گوروں کا بھی مقصد ہوتا ہے ترقی کرنا, ہوتا ہے نا مقصد. بھائی انفرادی سطح پہ بھی مقصد ہے اور ان کے اجتماعی سطح پہ بھی مقاصد ہیں. انفرادی مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی وہاں ترقی چاہتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے, ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت زیادہ ہو جائے. یہ تین چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. عزت, دولت اور بولو نا بھائی صحت. عزت, دولت اور صحت. تو کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں عزت بھی چاہیے, دولت بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے. ان کا ایک پرپز ہے, ان کا ایک مقصد ہے, تبھی وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح. کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے بھائی سوتے پڑے رہیں گے تو نہ عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی اور نہ صحت اچھی ہوگی. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صبح اٹھ جاؤ بھائی جلدی. پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی, صحت اچھی ہو. صحت اچھی ہوگی تو عزت بھی ہوتی ہے, خود بخود ہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کمانے کی صلاحیت بڑھتی ہے, دماغی صلاحیت بڑھتی ہے تو پیسہ بھی آتا ہے. بیمار آدمی تو کھاتا ہے, وہ کما تو نہیں سکتا. تو ان کے جو کام ہیں, جتنے بھی وہ دن بھر میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, عزت, دولت اور صحت. اور اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اس کا خلاصہ ہم دو لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مزے اڑانا. زندگی کیسی گزر جائے؟ مزے کی گزرے. یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. مگر یہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ حاصل ہر ایک کو ہو بھی جائے, اور جس کو حاصل ہو اس سے پھر چھینے نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھو, آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز کو بنایا کہ آپ کو پتہ ہے یا تو وہ مقصد حاصل ہوگا ہی نہیں, اور اگر ہو گیا تو چھن جائے گا. تو آپ کو سکون ملے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مثال کے طور پر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ ہیرا رکھا ہوا ہے, ڈائمنڈ, بہت مہنگا. اب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ یہ کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر یہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے, ہیرا رکھا ہوا ہے, اس ہیرے کو میں نے حاصل کرنا ہے. کیونکہ جب یہ ہیرا میری جیب میں آئے گا تو پیسہ تو آئے گا, پیسہ آئے گا تو صحت بھی پھر اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, پھر ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کا ہوگا, اور عزت تو ملے گی خود بخود. تو آپ نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا کہ یہ جو کیٹو پہاڑی کی چوٹی پہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے میں نے یہ حاصل کرنا ہے. یہ انگریز کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. ان کے افراد بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کی حکومتیں بھی. جیسے ابھی امریکہ کو دیکھ لو, یو کے کو دیکھ لو, وہ چاہتے ہیں ہم طاقتور سے طاقتور ترین بن جائیں, ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہو, ساری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں آ جائیں. تو اجتماعی سطح پہ بھی یہی سوچ ہے اور انفرادی بھی یہی سوچ ہے.
سمجھ رہے ہو؟ اب مثال میں دے رہا ہوں کہ یعنی مثال تو وہ دی جاتی ہے نا جو آسان ہو سمجھنے میں. تو ایک K2 پہاڑی کے اوپر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے. امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے, لندن چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے, پاکستان چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے, حکومتیں بھی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور افراد بھی. آپ بھی یہ چاہ رہے ہو کہ مجھے مل جائے, غفار بھائی بھی یہ چاہ رہے ہیں, ستار بھائی بھی, وسیم, کلیم, سلیم کباڑیا, سب کی یہی خواہش ہے. کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے K2 پہاڑی پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے. جب آپ چڑھنے لگو گے تو سارے تھوڑی پہنچیں گے. ما کل ما یتمنى الرجل یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا. کچھ لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. کشتی بعض مرتبہ ایک سمت میں جانا چاہتی ہے مگر ہوائیں اسے دوسری سمت میں موڑ دیتی ہیں. سمندر میں ہوا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی کہ آپ کشتی میں بیٹھے تو چونکہ آپ نے عمان جانا ہے تو ہوائیں آپ کو عمان ہی لے کے چلی جائیں. نا نا نا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں آپ کو. اور آج کل تو یہ بہت ہے, آج کل جو لڑکے میں عشق معاشقے چل رہے ہیں 1% کامیاب ہوتے ہیں, 99% تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں. ان کو نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی, دھکے کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو K2 پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے مگر چڑھ ہی نہیں پائیں گے. وہ تو ویسے ہی غم سے مریں گے کہ نہیں مریں گے کہ یار ہم نے زندگی کا ہدف کیا بنایا تھا, اس ہیرے کو حاصل کرنا, اور یہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکتے تو بے سکونی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے جو مقصد تھا جب وہی پورا نہیں ہو رہا, دیکھو جب مقاصد پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا, وسائل اور ذرائع پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں, آپ کا ہدف کیا ہے؟ لاہور پہنچنا. ٹرین میں بیٹھ گئے آپ, مقصد ہے آپ کا لاہور پہنچنا. اب ٹرین میں سیٹ اچھی نہیں ملی آپ کو, کھانے پینے کی پرابلم ہو رہی ہے, واش روم میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, پانی ختم ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی. آپ کہو گے چلو یار جیسے تیسے گزارا چلاؤ, ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی. لیکن اطلاع ملی کہ یہ گاڑی لاہور جا ہی نہیں رہی ہے, یہ کوئٹہ جا رہی ہے. اب آپ کا کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بولے کہ میں تو یہ ساری ٹینشن اس لیے برداشت کر رہا تھا, تب میری جو منزل تھی وہ تو مل رہی تھی نا, منزل ہی نہیں مل رہی, تو مجھے واش روم میں پانی بھی اگر مل جائے, سیٹ بھی اچھی مل جائے, تو میں نے کرنا کیا ہے, جہاں میں نے جانا کہاں ہے, اور جا گاڑی بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ رہی ہے. اب آپ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ گے اگر شریف آدمی ہو گے. وہ ایک بندہ تھا نا حیدرآباد, وہ پنجاب سے آ رہا تھا, تو اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب حیدرآباد آئے نا تو مجھے بتا دینا, اور میں سو رہا ہوں, اور اللہ کا واسطہ مجھے ضرور بتا دینا, اگر میں نہ اٹھوں تو کھڑکی سے پھینک دینا مجھے نیچے, کیونکہ میں سوتو ہوں, میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ حیدرآباد آگے گزر گیا, کراچی آ گیا, تو اس کی آنکھ کھلی. دوست سے پوچھا یار مجھے حیدرآباد کیوں نہیں اتارا؟ تو کہنے لگا کہ یار میں نے, وہ کسی نے اس سے کہا کہ اب یہ تمہارا دوست تمہیں تمہاری کلاس لے گا, تم نے اس کو اتارا نہیں اور کھڑکی سے پھینکا نہیں. کہہ رہا نہیں, کلاس اصل میں وہ لے گا جس کو کھڑکی سے پھینکا ہے میں نے باہر. ٹھیک ہے نا, اصل کلاس وہ لے گا جس کو کھڑکی سے باہر پھینکا ہے, جس نے کراچی جانا تھا اور پھینک کہاں دیا اس کو؟ حیدرآباد. تو منزل جو ہے نا, منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس پہ انسان کی دو رائے نہیں ہوتی. اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک لڑکا MBA کرنا چاہتا ہے, وہ نہیں کر پایا تو وہ تو خودکشی نہیں کرتا. ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, نہیں بن پایا تو خودکشی نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا مقصد ڈاکٹر نہیں تھا, اس کا ڈاکٹر بننے سے کچھ اور مقصد تھا, پیسے کا حصول مقصد تھا, عزت کا حصول. تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی اور راستہ اختیار کرو. لیکن اگر کوئی فرشتہ آ کے لکھ کے دے دے کہ نہ آپ کو عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی, نہ صحت ملے گی, پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. پھر 99% لوگ خودکشیاں کریں گے. ابھی جو خودکشی نہیں ہو رہی نا, اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے.
اس امید پہ لوگ جی رہے ہیں، اور اسی ہوتے ہوتے تلاش کرتے کرتے بالآخر موت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ آپ کو نہ عزت ملے گی، نہ دولت ملے گی، اور نہ صحت ملے گی، دیکھو کتنے لوگ کھمبوں سے لٹکتے ہیں، پھر کتنے چپکتے ہیں۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ پہاڑی کے اوپر ہیرا رکھا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے، وہ تو ویسے ہی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم وہاں پہنچ تو پائیں گے، اور وہ بڑی ہمت کرتے کرتے بالآخر چوٹی پر پہنچ گئے، اب ان کا ہاتھ اس ہیرے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لیکن کوئی ان کے کان میں آ کے بتائے کہ جب تم یہ حاصل کرو گے تو یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں، بلکہ تم سے چھین لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ اب آپ بتاؤ، وہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اس کی آواز اتنی کم کیوں ہے بھائی اسپیکر کی؟ اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا۔ جو اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا، اتنی محنت کر کے، اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ حاصل تو کر لیا، آپ کا اخباروں میں نام بھی آ جائے گا، لیکن یہ اگلے ہی لمحے آپ سے چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ، ایسے مقصد کے پیچھے بھاگنا حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جس مقصد کے حصول کے بعد بھی ناکامی ہو، حصول سے پہلے بھی ناکامی، اور اگر حصول ہو جائے تھوڑی سی آہستہ کر دیں یار، بہت زیادہ تیز ہو گئی، یعنی حصول کے بعد بھی ناکامی اور حصول سے نہ ہو تو بھی ناکامی۔ تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عزت، دولت اور صحت کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے صحت سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، بال سفید ہونا شروع، نظر کمزور ہونا شروع، کمر جھکنا شروع، کتنی ہی لمبی عمریں ہو جائیں مگر بڑھاپا سب پہ آتا ہے، اور بیماریاں سب پہ آتی ہیں، اور وہ عزت جو حاصل کی تھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک سائنسدان کی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی، نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہے امریکہ کا، اس کی بڑی بڑی ایجادات ہیں، بہت عزت ملی اس کو، بہت دولت ملی، مگر 10 سال سے کومے میں گیا ہوا ہے۔ وہ بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال، 10 سال سے بولو بھائی کومے میں۔ اس کی صحت کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی بھائی، وہ لوگ تو اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں نا، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا بی پی بھی ہر وقت چیک ہوتا ہوگا، شوگر ٹیسٹ بھی ہوتے ہوں گے، حکومت باقاعدہ اپنی نگرانی میں ایسے سائنٹسٹ کی حفاظت کرتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ نہ ہو، یہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے، مگر قوم کا وہ سرمایہ 10 سال سے کہاں ہے؟ قوم میں۔ تھوڑی سی دماغ میں کوئی رگ ہلی ہے اور اتنا ذہین آدمی پڑا ہوا ہے بستر پہ، رال ٹپکتی رہتی ہے، نرسیں صاف کرتی رہتی ہیں، اس کی قضاء حاجت، اس کے پیمپر کی تبدیلی، کیونکہ وہاں بچے تو پالتے نہیں ہیں نا، اولاد تو ہے نہیں، ہوتی بھی ہے تو وہ موج مستیاں کر رہی ہوگی، تو نرسیں ہیں، گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے اور اس سائنٹسٹ کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن اس کی زندگی کیا ہے؟ پڑا ہوا ہے، 3 پیس سوٹ میں ٹائی وائی لگی ہوئی ہے اور گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہے، کتنی محنت کی، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ انجام ہے، کومے میں گیا ہوا ہے 10 سال سے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کافر بھی دیکھتا ہے یہ چیزیں، اسے اپنا فیوچر بہت بھیانک نظر آتا ہے۔ یہ جتنے فنکار اداکار ہوتے ہیں نا، ان کا ذرا بڑھاپا دیکھ لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے، یہ جو ایسے چمکتے ہوئے چہرے آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میں ہوتا، تو ان کا بڑھاپا دیکھا کرو، جتنی حسین ان کی جوانی ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے، بہت خطرناک۔ ایک عالم گئے یورپ میں، ان کے دورے ہوئے، آگے کہنے لگے انگریز کی جوانی جتنی خوبصورت ہے بڑھاپا اتنا ہی بھیانک ہے، بہت بھیانک بڑھاپا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مقصد ہے نا، مقصد حیات جو کافر کا ہے، وہ ایسا مقصد حیات ہے
کہ اس میں ظاہر ہے انسان یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے چونکہ اس کے لیے بنایا نہیں ہے نا انسان کو, تو یہ مقصد نہیں ہے. جب ایک چیز آپ کی منزل ہی نہ ہو اور آپ اس کو منزل سمجھ بیٹھو تو آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہو. آپ چاہے کتنی سکون کی گولیاں کھا لو مگر آپ کو سکون نہیں ملے گا. دیکھو نفسیات کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ اور امریکہ میں ہیں, ہمارے ہاں نہیں ہیں. جو نفسیات کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا وہ جو جتنے وہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں کا ڈاکٹر بھی اناڑی ہوتا ہے, نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, بلکہ خود نفسیاتی ہوتا ہے وہ بیچارہ. حقیقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو نفسیاتی ڈاکٹروں سے دور رکھا کرو. وہ دوائیوں پہ لا دے گا, آپ کو لگا دے گا. ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ ڈپریشن کی گولیوں کے, اور ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے. اور یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دن میں خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں, پھر ہم اپنے علاج کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب انسان سارا دن پاگلوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت عجیب عجیب سے, تبھی میں وہمیوں کا فون نہیں سنتا. ایک مسئلہ کسی نے 2 دفعہ پوچھ لیا مجھ سے, تیسری دفعہ پوچھے گا تو میں اس کو وہمی نمبر 34 کی لسٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ 33 تک ہے تو 34واں نمبر ہو گیا بھائی تمہارا. یہ حقیقت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو فری کرایا زیادہ تو تھوڑے دنوں میں آپ کی دماغ کی چولیں ہل جائیں گی. ابھی ایک صاحب کا فون آیا, مجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق تو نہیں دے رہا, ہر وقت. کہہ رہے وہ ایکچولی میں سوتے ہوئے میں اٹھا تو میں نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے دے دی ہے. میں نے ایک دفعہ بتایا, میں نے کہا نہیں ہوئی طلاق. پھر دوبارہ فون, حضرت مجھے ایسا, میں نے کہا دوبارہ بتا دیا. اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار ستار کلیم سے نہیں بلکہ وہمی. اور تیسری دفعہ فون کیا اس نے, وہمی نمبر 34. اب فون نہیں اٹھے گا اس کا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان. کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے, دوسرے کی فکر. ہم اگر پاگل ہو گئے, اللہ نہ کرے, ایسی ایسی فضول باتیں سن سن کے, تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اقتدا کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے. کیونکہ پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسی فضول باتیں کریں گے, لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے. تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مقتدا اور رہبر ہو, اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی, پاگل. اس لیے میں سنتا ہی نہیں. وضو نہیں ہو رہا ان کا, وضو کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں رہا. ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا, دوبارہ اب نہیں مجھے فون کرنا. تو تالاب میں چھلانگ لگا کے مر جا بھائی, تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا, مر جا تو. ایسے عجیب عجیب گھماتے ہیں باتوں کو. وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا. دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں. وہ خود اپنے آپ کو اس جنجال سے نکالے. او بھائی شلوار ہے, کپڑے ناپاک ہو گئے, نلکے کے نیچے رکھو, 2-3 دفعہ نچوڑو, نکلو بدلی گلی سے, چھوڑو کہ چھینٹے نہ پڑ جائیں, یہ نہ پڑ جائیں. یوں اتنا عدسے لگا کے دیکھ رہے ہیں. ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو, دھو لو, بس. یوں دیکھتے کیوں کہ چھینٹیں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. نہیں حضرت وہ جو ایسے ہوتے ہیں وہمی ہے. وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا. ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا تو یہ جگہ ناپاک ہو گئی, اس کو دھورا بیٹھ گئے. اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی. جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں. تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی. ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں, آپ نہیں پاک ہو سکتے. میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں, تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے. اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے نا, تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لینا. پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہے ہیں. ہم فری پوکٹ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کریں بھائی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا, یہ کہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا, اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے, دھو کے بڑے پیشاب پہ نا وہ, لیکن نہیں ہو رہا, اس کو تسلی نہیں. اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں. میں دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا. وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا, ناپاک. تو وہ بیچارہ گھنٹہ وہ
نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں, یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے, اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا. تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے ہو. کسی بچے کو شرارت سوجی, اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا. جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا, وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا, کیونکہ اگر ناپاک تھا تو اب دوبارہ سے پورا وہی پروسیس کرنا پڑے گا مجھے, دوبارہ سے وہی پروسیس.